ہیلو السلام علیکم۔ اہل تشیع کے مطابق جو ہم نے پچھلی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، فقہ اہل تشیع کے مطابق اس کا حل بتائیں کہ وہ ہم اب تو پڑھتے ہیں نماز، اور جو پچھلی نمازیں ہیں وہ کیسے مکمل کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل تشیع کے یا فقہ جعفریہ کے یا شیعہ کے مطابق یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائی جائے کہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں انہیں کیسے ادا کیا جائے۔ دراصل اس سلسلے میں بجائے میں فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور نہ جانے کن کن فقہوں کا تذکرہ کروں، یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس سوال کوئی بھیجتا تو وہ قرآن و حدیث سے جواب دیا کرتے تھے، نہ کہ مختلف فقہوں سے۔ یہ بعد میں وجود میں آیا ہے، جبکہ فقہوں کے وجود کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اور دین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین مکمل ہونے کے بعد جب فرقوں کا آغاز ہوا، فرقے بننے شروع ہو گئے، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی جعفری بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، تو جب ان شیعوں نے ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے نا، تو ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو یہ فالو کرتے ہیں، جو کہ میں ذاتی رائے ہے، مجھے آپ کو میری رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے کہ اس طرز پر اللہ کے دین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت نہیں فرمائی، بلکہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمیں اگر آپ یہ پوچھیں کہ اسلام میں جو کھوئی ہوئی، جو پڑھی نہیں ہے نمازیں آپ نے اپنی ماضی میں، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے، اس کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین یا لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں، چاہے 15-20 سال کی نمازیں ہوں، جب آپ عہد کرتی ہیں کہ آج کے بعد میں نمازیں نہیں چھوڑوں گی، اس توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کر لیجئے، وہ تمام نمازیں آپ کی اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ اس طرح کی جو نمازیں ادا کرنے کا حنفیوں میں بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ قضائے عمری نام کی ایک نماز انٹروڈیوس کر رکھی ہے، قضائے عمری نہیں ہوتی، اور اگر شیعوں نے بھی اس طرح کی کوئی نماز بنائی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 15 سال کی جو نمازیں ہیں نا، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اور جب آپ توبہ کر لیں گی، عمل نیک کریں گی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آپ کے گناہوں کو، جو نیکیاں آپ نے تصور نہیں کی تھی، گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں 15-20 سال کی، انہیں ہر دن لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ جب آپ کر لیں گی، تب آپ کی نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان نمازوں کے بدلے آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین اس توبہ کے سبب، جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو شیعہ حضرات کے یہاں کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو عام طور پر لوگوں نے بنائی ہوئی ہے قضائے عمری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز آپ کے چھوٹ گئی، وہ چھوٹ گئی، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 2 نماز کو چھوڑنے کے سبب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ایک آدمی سوتا ہوا ہو، وہ اس کی نماز اگر رہ گئی ہو تو جب وہ جاگے اسے پڑھ لے، یا بھول جائے جب اسے یاد آئے تو اسے فوراً پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ 5-7 سال کی نمازیں چھوڑے اور روزے چھوڑے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان نماز روزوں کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور جو سوال کریں نا، سوال پوچھا کریں کہ قرآن و حدیث سے اس کا استدلال لے دی، قرآن و حدیث سے ہمیں جواب دے دیجیے۔ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جب وہ آپ کو یاد آئیں اس وقت آپ پڑھ لیں، اور آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ سوئے ہوئے جب سو کر اٹھیں فوراً اپنی نماز ادا کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 15 سال آپ نمازیں چھوڑتے رہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنے والا فمن ترکہا فقد کفر، تو جو
نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز چاہے فرائض آپ پڑھ لیجئے، سنتیں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن فرض اگر آپ چھوڑ دیں گے تو فرضوں کے چھوڑنے پر پکڑ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے وہ بھی پڑھ کر آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا